امام زمانہ کے لیے دعا کرنے کا حکم بہت زیادہ ہے، دعا کرنا. اور خود امام علیہ السلام بھی اپنے ظہور کی ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، اور اپنے ماننے والوں سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں. دیکھیے، یعنی یہ جو دعائے فرج ہے یا امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا ہے، خود سیرت امام زمانہ، امام خود بھی اپنے ظہور کی دعا کرتے ہیں. تو آپ کو کم سے کم امام کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے کہ روزانہ صبح و شام امام زمانہ کی ظہور کے لیے دعا کرتے رہیں. اور دعا کے ساتھ ظاہر ہے کچھ اور لوازمات بھی ہیں، جس میں پہلے بھی بہت سی نشستیں ہو چکی ہیں، اور کل بھی برادر وسیع امام نے بھی سلسلے میں گفتگو کیا. آج مولانا محترم عامر یعصوبی قبلہ وہ بھی اس سلسلے میں مزید گفتگو فرمائیں گے. تو صبح و شام اس پر عمل کرنا ہے. خود ہمارے چھٹے امام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تعقیبات نماز میں کامل ترین دعا امام زمانہ کے لیے کیا کرتے تھے، کامل ترین دعا. اور آج کل لوگوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اجتماعی طور پر کوئی خاص رغبت اس سلسلے میں، اوور آل دعاؤں کا رجحان کچھ کم نظر آ رہا. ذرا سا اچھا اس حد تک دعاؤں کے سلسلے میں ہونے لگی یہ چیز، پہلے بھی میں ایک دفعہ اشارہ کیا تھا کہ ذرا سی کوئی پوسٹ مدرسہ لگا دیتا ہے کہ دعا کے سلسلے میں، تو فوراً لعنت اور ملامت کے جو ہے کمنٹس نیچے آنے لگتے ہیں ہمارے پاس، کہ یہ لوگ گویا عمل سے ہٹا کر لوگوں کو صرف یہ دعاؤں کی طرف لگانا چاہتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں، عمل کے لحاظ سے بھی کتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ایک لحاظ سے دعا کے سلسلے میں ایک کراہیت سی لوگوں کو ہونے لگی ہے معاذ اللہ. یہ ایک بہت ہی افسوسناک ایک صورتحال ہے، جبکہ یہ سیرت امام زمانہ ہے، بلکہ تمام ائمہ کی سیرت رہی کس انداز سے دعا کرتے تھے، اور خاص طور پر تعجیل فرج کے لیے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی قنوت میں الگ سے ایک اسپیشل دعا ہوتی تھی امام زمانہ کے لیے. مصباح المتحجد جو شیخ طوسی کی کتاب ہے، اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام زمانہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے. درود بھیجیے نا. اور رمضان کی راتوں میں دعائے افتتاح پڑھنے کی کتنی تاکید آئی ہے. اور ایک دعا جو واجب نمازوں کی تعقیبات میں پڑھی جاتی ہے، رمضانوں میں زیادہ پڑھی جاتی ہے، عام دنوں کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، کہ پروردگارہ اہل قبور کی قبروں میں سرور و شادمانی و فرحت اور خوشی داخل فرما. اور پوری ایک دعا. علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا کا جو مضمون ہے، اس کا صحیح ترین اطلاق ظہور امام زمانہ کے بعد ہوگا، کہ اہل قبور کی قبروں میں یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ تمہارے وقت کے امام نے ظہور کر دیا. اصل اطلاق اس کا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. اور اصلاً دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دعا ظہور امام کے سلسلے میں، یعنی جس کا مضمون ہے، اس کا صحیح ترین اطلاق اس موقع کے لیے. اور اس سیرت کے اوپر عمل کرنا اس قدر ضروری ہے، یعنی امام زمانہ کے سلسلے میں ان کے ظہور کی دل سے دعا کرنے کے سلسلے میں، کہ صاحب مکیال المکارم تقی موسوی اصفہانی، بڑی مشہور ترین کتابوں میں سے ہے امام زمانہ کے سلسلے میں مکیال المکارم. اس میں اپنے ایک دوست کا مکاشفہ نقل کیا ہے تقی موسوی اصفہانی، اور کہا کہ ان کے دوست فرماتے ہیں جو خود بڑے عالم دین تھے، کہ میں نے مکاشفے میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو. دیکھیے آپ تک امام کا پیغام، کہ مہدی کے ظہور کی تعجیل کے سلسلے میں کثرت سے دعا کیا کریں. اور یہ دعا امام فرماتے ہیں، یہ دعا نماز جنازہ کی طرح سے واجب کفائی نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے انجام دینے سے باقی لوگوں کے اوپر یہ چیز ساقط ہو جائے. امام زمانہ کی تعجیل فرج کی کثرت سے دعا کرنے کا جو حکم ہے، وہ نماز پنجگانہ کی طرح سے سب پر فرض ہے.
اور سب لوگ اس فریضے کو بجا لانے کے مکلف ہیں، سب کے سب لوگ. تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرتا رہے. دیکھیے علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس کوئی کمی ہوتی ہے نا، اس وقت دعا کرتا ہے. جب وہ کسی کمی کا احساس کرتا ہے تو دعا کرتا ہے. اگر اسے کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہو تو وہ اس کے لیے دعا نہیں کرے گا. مثلا کسی کے پاس اگر رزق کی بہت فراوانی ہے، کسی کے پاس مثلا بہت زیادہ پیسہ ہو، تو اس کو رزق کی دعا میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوگی. کسی کے پاس مثلا اولاد بہت کثیر تعداد میں ہو، کثیر العیال شخص ہے، اب بہت ساری دعاؤں کے اندر، خود ہمارے ایک دوست ہیں جو ماشاءاللہ کثیر العیال ہیں، تو باقاعدہ ان کی تعقیبات نماز کی جو کتاب ہے اس میں وہ صفحات ان کی بیگم نے باقاعدہ نکال دیے گے جہاں پر اولاد کے سلسلے میں دعا لکھی ہوئی، اور باقاعدہ کچھ جگہوں مارکر سے انہوں نے مٹا دی ہے کہ کہیں ان کے شوہر اس کو نہ پڑھنے لگے. تو بہرحال اب ان کی نہیں ہے دعا پرائیورٹی کے اندر، اب کثرت عیال پہلے سے ان کے پاس ہے. تو اب دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں بالکل ایسے ہی ہوا کہ امام کے سلسلے میں لوگوں کے لیے کسی ضرورت یا کمی کا ان کے اندر کوئی احساس موجود نہیں. کیوں کریں گے وہ دعا امام کی ظہور کے لیے؟ ان کی زندگیوں میں کوئی کمی نہیں ہے، امام کی کوئی ضرورت کا ان کو احساس ہی نہیں ہے، تو دعا اس لحاظ سے کیوں کریں؟ تو دیکھیے لوگوں کو چاہیے کہ امام کی ضرورت کو، امام کی کمی کے احساس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ کس قدر ایک بڑی نعمت عظمیٰ ان سے چھینی ہوئی. دیکھیے برادران یوسف کو احساس ہی نہیں تھا کہ کس قدر عظیم نعمت، اتنا عظیم پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے جس کو وہ کھوئے دے رہے ہیں، بازاروں میں فروخت کر رہے ہیں، کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں. تو ان کو احساس ہی نہیں ہوا تھا. تو یہی والی چیز ان کو نہ اس کمی کا احساس تھا، نہ اس ضرورت کا احساس تھا. ہم بھی برادران یوسف کی طرح سے ایسے بے عمل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس اپنے زمانے کے امام کی کوئی کمی کا، کسی ضرورت، اس کا احساس ہی نہیں کہ ان کی ہمارے زندگیوں میں کیا مقام ہونا چاہیے، لہٰذا ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.